یہ بڑی خوبصورت بات مولا علی نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ خطبہ قاسم 192 خطبہ نہج البلاغہ کا ضرور پڑھیا کریں، کوشش کیا کریں، اس خطبے کو پڑھیں۔ اس میں حضرت نے بہت سی باتیں کہی ہیں، نبوت کے حوالے سے، کعبہ کے حوالے سے، اپنے حوالے سے بہت سی باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی وحی جب پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی، اس پورے واقعہ کو مولا علی نے بیان کیا ہے خطبہ قاسم میں، اور آپ نے سنا ہوگا، باقیوں نے بھی بیان کیا ہے کہ نبی پاک پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی تھی۔ کہا گیا کہ پاک پیغمبر تشریف فرما تھے، جب جبرائیل آئے تو کہا اقرا پڑھو۔ پاک پیغمبر نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا پڑھو، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا پڑھو، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ کوئی جبرائیل پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ یہ لفظ جبرائیل کا لفظ ہے، یہ آیت ہے قرآن کی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ اقرا آیت ہے قرآن کی، اسی کا حصہ ہے، اس کا کام پہنچانا تھا، اس کا کام پڑھانا نہیں تھا پاک پیغمبر کو۔ ایک یہ تصور ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوا ہے، لیکن وہ جو شاہد تھا نا پاک پیغمبر کے ساتھ تھا پہلی وحی جب نازل ہو رہی تھی، وہ بیان کرتے ہیں، علی کہتے ہیں کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں پیغمبر کو دیکھ رہا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پیغمبر کو۔ میں وہاں موجود تھا جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا اور میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ لفظ سنیں، کنت ارا نور الوحی والرسالہ وشممت الریح النبوہ وسمعت رنت الشیطان، میں نور وحی اور رسالت کو اترتا ہوا دیکھ رہا تھا، میں خوشبو نبوت کو سونگھ رہا تھا، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا۔ میں نے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ رہا ہے، فرمایا یہ اس لیے چیخ رہا ہے کہ یہ آج سے اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، میری نبوت آ گئی، یہ شیطان اپنی عبادتوں سے مایوس ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے مایوسیاں دو ہوئی ہیں لوگوں کو، ایک ہوئی شیطان کو جب نبوت پیغمبر کا اعلان ہوتا ہے، دوسری مایوسی ہوئی کفار کو جب ولایت علی کا اعلان ہوا ہے۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ وہاں کہا یہ انہو یائس من عبادت ہے، یہ اس لیے چیخے مار رہا ہے کہ یہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، میری رسالت آ گئی، اس کی عبادت نہیں ہو سکے گی۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، اور آج کافر مایوس ہو گئے اس لیے کہ ولایت علی اس دین میں شامل ہو گئی۔ پہلے وہ جو دین کہلاتا تھا اب دینکم بن گیا۔ لوگوں تمہارا دین بنتا تب ہے دین جب ولایت علی شامل ہوتی ہے دین خدا۔ دو مرتبہ خدا نے کہا ہے دینکم، اس آیت میں دو مرتبہ فرمایا دینکم، یہ تمہارا دین بن گیا ہے، چونکہ اس میں ولایت شامل ہو گئی۔ جب تک ولایت شامل نہیں تھی یہ تمہاری طرح نسبت نہیں پیدا کر سکتا۔ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، یہ کافر مایوس ہو گئے، اب تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اس لیے کہ میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ اب کافروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے، اس لیے ولایت ضروری ہے کہ یہ دین زیر سایہ ولایت قیامت تک کے لیے باقی رہ سکتا ہے۔ خدا نے کیوں قرآن میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ہستی جو صاحب ایمان ہے، نماز کو مسلسل قائم کرتی ہے، زکوٰۃ کو مسلسل ادا کرتی ہے، رکوع کی حالت میں، تمہارا ولی ہے۔ انما کے ساتھ استعمال ہوا ہے، انما کو آپ بہتر جانتے ہیں چونکہ دوسری جگہوں پہ بھی انما آیا ہے، انما اللہ الہ الہ واحد، صرف اور صرف معبود خداوند عظیم ہے، کوئی اور معبود نہیں۔ اپنی وحدانیت کو انما کے ذریعے سے بیان کیا ہے، صرف اور صرف معبود خدا ہے، اس کائنات میں کسی کو حق عبادت نہیں ہے غیر خدا کے لیے۔
چونکہ لائق عبادت صرف خداوند عظیم ہے. عبادت اس کی جاتی ہے جو مالک ہو، جو حاکم ہو، جو قادر ہو، جو سب کچھ دے سکے اور خود کسی کا محتاج نہ ہو، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے.